ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہیں گے پروگرام میں. اسلاموفوبک ہیٹرڈ کرائمز میں دن بہ دن یہ جو بڑھتا ہوا ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ یو کے میں اگر ہم بات کریں تو تقریباً 4 ملین سے زائد وہاں پر مسلمان بستے ہیں، سیکنڈ لارجسٹ وہاں پر ریلیجن ہے اسلام. تو وہاں پر اگر یو کے گورنمنٹ کا کتنا بڑا فیلئر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے؟ اس طرح کے واقعات وہاں دیکھیں اس کے دو جی let me describe it in 2 steps. 2 steps میں اس کو کر لیتے ہیں نا. پہلا اسٹیپ اس کا کہ یو کے گورنمنٹ اور یو کے جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس کو کس حد تک کنٹرول کر سکتا ہے اور کس حد تک کنٹرول کیا ہے، یہ تو لیگل ایسپیکٹ ہو گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کا معاشرتی ایسپیکٹ یہ ہے کہ یہ ایک تسلسل ہے 9/11 کے بعد جس طرح مسلمانوں کو دنیا میں پروجیکٹ کیا گیا اور ہمارے پیٹرو ڈالر سے مالا مال ممالک، عرب ممالک، وہ خواب خرگوش کی نیند سوتے رہے اور انہوں نے اس کا کوئی کاؤنٹر نہیں کیا. تو اب لوگوں کے ذہن سازی ایسی ہو گئی ہے، خاص طور پہ رائٹ ونگ کے ذہن رکھنے والے لوگ. اور آپ دیکھیں کہ تسلسل ہے، معاف کیجیے گا، وہ پورے کے یورپ میں بھی آپ دیکھیں یکے بعد دیگرے گورنمنٹس جو آ رہی ہیں باسوائے 1-2 کے، وہ سارے اسی رائٹ ونگ اس کی ذہنیت کی آ رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلاموفوبیا پر بھی ان کو شوق ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی کام کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہیٹ کرائم پر. تو اب آ جاتے ہیں اس کے دوسرے حصے پر کہ یو کے پولیس اس پہ انویسٹیگیشن وغیرہ تو کر رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ایک انسپیکٹر لیول کی انسپیکشن کر رہی ہے. جو ابھی کیس ہوا ہے اس میں اس کا جو اہمیت ہے ان کے اپنے لاء کے مطابق، اس کی اہمیت یہ ہے کہ وہ 7 سال اور 10 سال کی سزائیں ہیں اس میں، خاص طور پہ ہیٹ کرائم کے لحاظ سے جو آپ نے بتایا ابھی. اس میں ہیٹ کرائم جو 2024 کا ہے ان کا قانون پروٹیکشن، ریلیجس سائٹ پروٹیکشن کا، اس کی بات کر لیں، یا اسی طرح فیتھ پروٹیکشن آرڈر ریسٹرکٹ کرتا ہے. اسی طرح جو لینڈ مارک ان کی کنوکشن ہے اس میں ماسک وینڈلزم میں، وہ بھی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہاں تک کہ لائف امپریزنمنٹ ہوئی ہے. تو جہاں تک ان کا لیگل اسٹرکچر ہے وہ تو صحیح ہے. 1971 کا پبلک آرڈر اگر دیکھیں، اسی طرح اور بھی ایکٹ ہے، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ ان کے قانون تو بڑے سخت ہیں. لیکن جب معاشرے میں ایک کثیر تعداد رائٹ ونگ ذہنیت رکھنے والے اگر وہ اس طرف مائل ہو جائیں کہ آپ ڈیسیکریشن بھی کریں گے، مسلمانوں کی تضحیک بھی کریں گے، تو اس کا تدارک صرف لا نہیں ہوگا. کتنے آدمیوں کو لوگ اندر کریں گے، کیونکہ ان کے ایک کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے، ان کا ایک پروسیجر ہے. اس لیے پولیس تو پکڑتی ہے ان کو، سزائیں بھی مل رہی ہیں. لیکن جوڈیشل نظام ان کا کمزور ہے جس کی وجہ سے سزائیں اس طرح سے نہیں ملتی ہیں، اور اس کے بعد یہ واقعات جو ہیں ان کا تدارک نہیں ہو سکتا؟ نہیں، کئی ممالک سے ان کا جوڈیشل نظام اچھا ہے، لیکن اگر صرف جوڈیشل نظام سے ہی اگر معاملہ ٹھیک ہو جائے تو پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ٹیررزم ختم ہو جائے. ہم نے پھانسیاں دی ہیں، لوگوں کو سزائیں دی ہیں. اسی طرح سر قلم ہو رہے ہیں سعودی عرب میں، وہاں پہ ختم ہو جائے ڈرگ کا معاملہ اور باقی معاملات. لیکن صرف سزاؤں سے کام نہیں چلتا ہے، معاشرے میں اس کی اصلاح کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور معاشرے میں کاؤنٹر نیریٹو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. کیونکہ ہمارے اس میں جو OIC کنٹریز ہیں انہوں نے کاؤنٹر نیریٹو اس کا کوئی ڈیولپ نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ ذہن سازی اسکولوں سے. سر آپ ایسا کیوں ہے کہ OIC اپنا کردار نبھانے میں ناکام ہو گئے؟ چونکہ اگر ہم دیکھیں 8 بلین دنیا کی آبادی، اس میں سے 2 بلین سے زائد مسلمان ہیں، دنیا کی آبادی کی 25% ہے ہم، اس کے باوجود کمزوری کی وجوہات کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں، 57 ممالک کی کمزوری کی وجوہات یہ ہے کہ ہم نے یہ جو خاص طور پر سائنس، ٹیکنالوجی اور میڈیا مینجمنٹ پر کوئی ایسا اسٹرکچر نہیں بنایا ہے. اب نوبت یہ آ گئی ہے جو مسلم ممالک ہیں، کیونکہ یہ ایک کلیکٹیو معاملہ ہے پوری دنیا کا اسلاموفوبیا، اور ہم نے ان ممالک میں جہاں یہ زیادہ پھیلتا جا رہی ہے، آگے نارتھ امریکہ میں بھی پھیل رہی ہے، جب سے پولرائزیشن شروع ہوئی ہے، اسلامک فوبک یا اسلامک فوبیا کو جب سے پولیٹیکل ٹولز کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، لوگ الیکشن جیت رہے ہیں اس معاملے میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.